بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطا فی الوصف۔ سبق نمبر جو ہے وہ 70 ہے اور نور الانوار ہے، اور اس میں یہاں جو عبارت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، چونکہ پیچھے ایک مسئلہ رکھا گیا تھا اور صاحب کا جو عبارت تھی اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا فیصیر غیرہ منفیًا، کہ رمضان کے اندر غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہے، اگر وہ رکھا جائے گا تو مشروع نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا روزہ مطلق صوم سے بھی ادا ہو جائے گا، صرف یہ ہے کہ روزے کی ایک نیت کر لی، روزے کا کچھ نہیں بتایا کہ کون سا روزہ ہے، پھر بھی وہ روزہ اس کا رمضان کا ہی ہوگا۔ اب اس میں مطلق نیت کرے میں کل روزہ رکھوں گا، پھر بھی روزہ یا آج میرا روزہ، ٹھیک ہے، تو روزے کا نہیں بھی بتایا کہ رمضان کا فرض روزہ، تو پھر بھی یہی ادا ہوگا۔ اور اگر اس نے خطا فی الوصف کا ارتکاب کیا کہ اس نے کہا میں آج نفل کا روزہ رکھتا ہوں، یا کل نفل کا روزہ رکھوں گا، یا واجب آخر کا رکھوں گا، قضاء کا رکھوں گا، کفارے کا رکھوں گا، پچھلے رمضان کا قضاء روزہ رکھوں گا، یہ خطا فی الوصف ہے۔ تو خطا فی الوصف یہ چاہے عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، یا غلطی سے ہو گیا ہو، بہر صورت اس کو کل عدم شمار کریں گے ہم، اور اصل یہی ہے کہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ صاحب یہ ملا جیون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ متن میں یہ جو خطا ہے اس سے مراد ثواب کی ضد ہے، آمد کی ضد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں نفل روزہ یا واجب آخر کی نیت جان بوجھ کر کوئی اگر نیت کرنے والا ہو اور خطا کی نیت کرنے والا ہو، یہ دونوں برابر ہیں، بہر صورت رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ تو لہٰذا خطا فی الوصف عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، یا خطان ہو، ٹھیک ہے، بہر صورت یہ اس وصف کا اعتبار نہیں ہوگا اور رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مطلق مسئلہ جی۔ الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ان کے حوالے سے مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ مولا جیون کہتے ہیں الا فی المسافر، یہ استثناء کیا ہے اور مستثنیٰ منہ مقدر ہے۔ خطا فی الوصف کے باوجود اگر اس شخص کے حق میں رمضان ہی کا روزہ درست ہوتا ہے جیسے کہ پیچھے گزر گیا، لیکن مسافر رمضان میں اگر کسی واجب آخر قضاء یا کفارہ کی نیت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے جو واجب آخر کی نیت کی ہے وہی روزہ ہوگا، رمضان کا ادا نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں پر جو ہے رخصت دی گئی ہے کہ اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ گویا بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے رمضان کے روزوں کی قضاء کے ساتھ۔ تو اس رخصت سے رمضان اس مسافر کے حق میں گویا شعبان کی طرح ہو گیا، اور شعبان میں انسان کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا جیسے اختیار ہوتا ہے، تو اس میں اگر شعبان کے روزوں کے بجائے وہ دیگر کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے واجب وغیرہ کے، تو اس کو وہاں اختیار ہوتا ہے، تو گویا یہاں بھی اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور اس صاحبین کی دلیل یہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے پائے مہینہ رمضان کا تو بس چاہیے اس کو روزہ رکھے، یعنی رمضان کا ہی روزہ رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ مطلق ہے، یہ چاہے غیر مسافر، غیر مریض ہو، یا مسافر یا مریض کوئی بھی ہو، اس میں یعنی اس کے لیے مسافر کے لیے کوئی الگ سے تفصیل نہیں کی گئی۔ لہٰذا رمضان کا روزہ جس طرح مقیم پر واجب ہے، اسی طرح اس آیت کی روح سے مسافر پر بھی واجب ہے۔ البتہ مسافر کی آسانی کے لیے شریعت نے روزہ کے افطار کی اجازت تو ضرور دی، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس کو کسی قسم کی مشقت وغیرہ یہ نہ ہو، لیکن جب اس نے خود ہی مسافر نے شریعت کی عطا کردہ رخصتوں کو سے فائدہ نہیں اٹھایا اور روزہ رکھنے کی زحمت اس نے گوارہ کر ہی لی ہے، تو اب معاملہ اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور اصل کیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔
مسافر غیر مسافر دونوں کو حکم رمضان کے روزے کا ہو رہا ہے شہود شہر کے ساتھ، لہٰذا اصل کی طرف لوٹیں گے اور رمضان ہی کا روزہ متصور ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ المریض، اور یہ جو مسافر ہے، یہ معاملہ تو مسافر کا بیان ہو چکا کہ اب یہاں پر یہ مسافر کا جو حکم ہے مریض کے حکم کے خلاف ہے۔ اس میں آپ یوں سمجھیں کہ 3 طرح کے قول ہیں کہ مریض کے بارے میں کیا کریں گے اگر مریض رمضان میں نفلی یا واجب آخر کی نیت کرتا ہے۔ اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے، قضا وغیرہ سابقہ رمضان کے روزوں کی، تو اس کے حوالے سے ہم یہاں پر کیا تفصیل بیان کریں گے۔ تو اس کا یہ ہے کہ بھئی ایک قول تو وہی آ گیا کہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس شریعت نے مریض کو کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت اس لیے دی تھی کہ اس کے اندر عجز حقیقی عجز پایا گیا ہے، گویا احتمالی اور فرضی عجز کے طور پر نہیں دیا، حقیقی عجز۔ لیکن جب مریض نے روزہ رکھ ہی لیا مشقت برداشت کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عجز اس کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اب جب حقیقی عجز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر بات اصل کی طرف لوٹے گی اور وہی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ گویا وہ معذور ہے ہی نہیں اصل میں، جس کو شریعت نے معذور کہا ہے اس درجے کا معذور نہیں ہے، اس درجے کا مریض نہیں ہے، حقیقی عجز نہیں ہے۔ یہ تو ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہاں پر بعض حضرات کا یہ ہے کہ مریض کو جو رخصت دی گئی ہے وہ حقیقی عجز کی بنیاد پر نہیں، احتمالی اور فرضی عجز کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ مثلا ایک مریض کی مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو یہ کون سا عجز ہوگا؟ یہ فرضی ہوگا نا اور احتمالی ہوگا، تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ اس کی مرض بڑھ سکتی ہے روزہ رکھنے سے۔ تو لہٰذا جب اس کو اندیشہ ہے ازدیاد مرض کا کہ مرض بڑھ سکتی ہے، تو اس کو رخصت دے دی گئی یہاں پر۔ تو یہ مریض پھر مسافر کی مانند ہو گیا۔ تو لہٰذا اب اگر یہ کسی واجب آخر کی یا نفل وغیرہ کی نیت کرتا ہے تو نیت کے مطابق روزہ ادا ہونا چاہیے، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، احتمالی عجز پایا گیا ہے۔ تیسرا قول بعض حضرات کا یہ ہے کہ تطبیق دیتے ہیں ان دونوں قولوں کو اور مریض کی 2 قسمیں کر دیں گے۔ ایک وہ مریض ہے جس کو روزے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، واقعی پہنچتا ہے، تو اس کے عجز کو ہم احتمالی اور فرضی کے ساتھ متعلق کریں گے۔ اور دوسرا وہ مریض ہے کہ جس کو روزہ رکھنے سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا بلکہ شاید اس کے لیے مفید بھی ہو، مثلا بد ہضمی کا شکار وغیرہ جو مریض ہوتا ہے، نہ کھائے کم کھائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو تو کچھ مفید بھی ہوتا ہے روزہ اس کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے پھر ہم حقیقی عجز کو دیکھیں گے۔ تو یہ دونوں قولوں کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی، حقیقی عجز دیکھیں گے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ بات ہوگی، لہٰذا عجز کو تلاش کریں گے، دونوں قسم کے عجز کو اپنے اپنے طور پر۔ اگر عجز پائے گئے تو ہم یہاں پر یہ کہہ دیں گے کہ اب یہاں عجز وہ دونوں قسم کے اگر نہیں پائے گئے اور روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ عجز ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے رخصت کہاں سے آئے؟ اور جب عجز پائے جائیں گے تو عجز ہوتے ہوئے وہ کیسے روزہ رکھ سکتا ہے؟ وہ روزہ ہی نہیں رکھے گا۔ تو یہ تیسرا قول ہو گیا۔ وفی النفل عنہ روایتان متعلق بقوله ينوي واجبا آخر، أي في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عنه روایتان في رواية الحسن يقع عما نوى، وفي رواية ابن سماعة عن رمضان، وهذا الاختلاف مبني على دلیلین لأبی حنیفة رحمهم اللہ۔ اچھا جی، یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے یا قضا کفارہ کی نیت کرتا ہے تو یہ تو مسئلہ پیچھے بیان ہو چکا کہ اس کے واجب آخر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ تو پیچھے بیان ہو چکا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نفل کی نیت کرتا ہے یہ مسافر تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں، ایک حسن بن زیاد کی روایت ہے
اور ایک روایت جو ہے یہاں پر وہ ابن سماع کی ہے۔ حسن بن زیاد کی روایت یہ ہے کہ مسافر کی نیت کے مطابق نفل کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور ابن سماع کی روایت یہ ہے کہ نیت کے مطابق نفلی روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجودہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ اب ملا جیون یہ کہتے ہیں کہ یہ دو جو روایتیں ہیں مسافر کے نفلی روزے سے متعلق آئی ہیں، تو یہ اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان دو دلیلوں پر مبنی ہے جو ان کی طرف سے نقل ہو کر آئی ہیں۔ پہلی دلیل حسن بن زیاد کی طرف سے آئی ہے اور دوسری ابن سماع کی طرف سے۔ حسن بن زیاد کی طرف سے جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور ادائے روزہ کے سلسلے میں مسافر کے حق میں رمضان شعبان کے مانند قرار دے دی ہے۔ جیسے رمضان شعبان میں اس کو اختیار ہوتا ہے روزہ رکھے نہ رکھے، نفلی رکھے، واجب آخر رکھے، تو ایسے رمضان میں بھی اس کو اختیار ہونا چاہیے، اور نفلی روزہ اگر رکھتا ہے رمضان میں تو اس کا روزہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن اس دلیل پر ایک اعتراض اس کا جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح تو اگر آپ کہیں گے تو پھر تو رمضان کے اندر گویا اس کے نفس وجوب اس پر آیا ہی نہیں ہے روزے کا، اور نفس وجوب نہیں آیا تو وجوب ادا بھی نہیں آئے گا، وجوب ادا تو نفس وجوب کی فرع ہے۔ تو اگر رمضان کے اندر مسافر رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے تو پھر ادا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر نفس وجوب نہیں آیا تو وجوب ادا کدھر سے کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی شعبان کے ساتھ تشبیہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر نفس وجوب ہی نہیں آیا ہے نفس وجوب، یہ شعبان کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شعبان وجوب صوم کا سبب تو نہیں ہے، رمضان تو وجوب صوم کا سبب ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ روزہ تو نفس وجوب میں آ چکا ہے، لیکن وجوب ادا اس پر لازم نہیں ہے، وہ عذر کی وجہ سے، عارض کی وجہ سے اس کو رمضان کا روزہ رکھنے کا یہ اختیار دیا گیا ہے۔ ایسا یہ لازم نہیں آتا کہ رمضان مسافر کے حق میں بالکل جو ہے وہ وجوب صوم کا سبب ہی نہ بنے، وہ اپنی جگہ بنا ہوا ہے، نفس وجوب آ گیا ہے، لیکن وجوب ادا اس پر لازم نہیں ہے، عارض کی وجہ سے، سفر شرعی کی وجہ سے، لہٰذا یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری دلیل جو ابن سماع سے آئی ہے کہ ابن سماع کا جو قول آیا ہے تو نفلی روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجودہ جو روزہ ہے وہی ادا ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور اپنے بدن کو راحت پہنچانے کی اجازت دی ہے، تو مسافر روزہ نہ رکھنے کی جب اس کو اجازت دی ہے تو اپنے بدن کو بدنی منافع حاصل کریں، اس کی جب اجازت دی ہے تو دینی منافع حاصل کرنے کی اجازت تو پھر بدرجہ اولا اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ اور دینی منافع کیا ہیں کہ اگر یہ آدمی مسافر اسی رمضان میں مر جاتا ہے تو موجودہ رمضان کے بارے میں تو باز پرس نہیں ہوگی، وقت نہیں ملا، لیکن سابقہ جو رمضان کے روزے یا کفارات یا نظر وغیرہ رہتے ہیں اس کے بارے میں تو باز پرس ہوگی، تو لہٰذا اس کو وہ قرض پہلے اتارنے چاہیے جن کی باز پرس ہو سکتی ہے، تو وہ قرض جب پہلے اتارنے چاہیے تو لہٰذا اگر یہ واجب آخر قضا کفارہ وغیرہ واجب روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ ادا ہونے چاہیے، لیکن نفل کی نیت کرتا ہے تو وہ نہیں ادا ہونا چاہیے، کیوں؟ نفل اس کے ذمہ کوئی لازم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ابن سماع کے حوالے سے۔ تو گویا حسن بن زیاد والی جو روایت ہے اس میں نفل روزے کی درستگی کی طرف بات کی گئی ہے کہ بھئی نفل روزہ اگر اس کی نیت کرتا ہے تو ہو جائے گا۔ ابن سماع کی روایت میں نفلی روزے کے صحت کی نفی کی گئی ہے کہ وہ نہیں ہوگا، ہاں واجب آخر چونکہ اس کے بارے میں باز پرس کا معاملہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس دلیل کے اوپر ابن سماع کی جو دلیل ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب شریعت نے اسلام نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے تو جب نہ رکھنے کی اجازت ہے تو اب اگر وہ اس میں نفلی رکھتا ہے تو یہ کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ نہ رکھنے سے تو بہتر ہے نا کہ نفلی روزہ تو رکھ لے، تو پھر تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، رمضان کا اپنا ایک اہتمام ہے، احترام ہے، اور رمضان کے اندر فرض عبادت ہی کا وہ اصل میں محل ہے، اور اس کو اگر عارض کی وجہ سے رخصت دے دی ہے تو عارض پر رہتے ہوئے اس کی پوری ترتیب پر رہتے ہوئے یہ اس رخصت کو لے سکتا ہے نا۔
اب اس میں اگر یہ اپنی طرف سے نفلی روزہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رخصت بھی نہیں لے رہا، اور ادھر سے وہ رمضان کے ہونے کے باوجود اس کا اپنا روزہ بھی نہیں رکھ رہا، تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی صورت میں شریعت نے اس کو بدنی منافع یہ اس کی رعایت دی ہے۔ اب اگر وہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو بدنی منافع کی جو رخصت جو مقاصد ہیں بدنی منافع کے وہ ان کو بھی فوت کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی۔ باقی دوسرے میں ہم نے اجازت دی ہے واجب اور قضا کفارہ میں، اس لیے دی ہے کہ وہاں اس کی باس پرس ہوگی، تو تاکہ باس پرس سے بچ جائے، وہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، قسم کی جو بدنی عبادات کا قرض ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کی اجازت دی ہے۔